29واں پارہ سورہ نوح، اللہ کا قرآن دہائی دینے لگا، میرے پیغمبر نے اس انداز میں اللہ کی وحدانیت بیان کی ہے۔ میرے اللہ کو اپنے نبی حضرت نوح کی ادا اتنی پسند آئی، اتنی اچھی لگی کہ اللہ نے قرآن بنایا، سورہ محمد کے اوپر اتار دیا۔ اتارنے کے بعد اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے حوالے کر دیا۔ دنیا والوں ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ اگر عقیدہ بنانا ہے کس طرح میرے نبی اللہ کے پیغمبر نوح نے دعوت دی ہے، اسی طرح یہی دعوت میرے سونے محمد کریم نے بھی دی ہے۔ آئے اللہ کا قرآن پڑھے اور سنے۔ اللہ کا قرآن دہائی دینے لگا، ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اللہ کا نبی نوح پیغمبر بھی دہائی دینے لگا، ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون۔ عبادت کرنے اللہ دی، سجدہ کس کا؟ جنت کس کی؟ نیاز کس کی؟ بلانے والا کون ہے؟ دینے والا کون ہے؟ دینے والا کون ہے؟ اللہ کا نبی دعوت دینے لگا، قربان لوں تیری دعوت دینے پہ قربان جاؤ۔ حضرت مولانا عبدالغنی جاجری رحمہ اللہ ان کی قبر پہ کروڑا رحمت نازل فرمائے، اپنے انداز میں گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ مجھے میرے والد گرامی حضرت استاد مولانا عبد الرحمان رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ شیخ جاجری کا ایک مقولہ ہوتا تھا، دعا مانگا کر اللہ قسمت اچھی بنا۔ اگر قسمت اچھی بن گئی خدا کی قسم ایک بار بھی کافی ہو جاتا ہے۔ اگر قسمت کے تالے اللہ نے بند کر دیے، قسمت بھری ہو گئی، قسمت بند ہو گئی، تو نبی اپنی بیوی کو دعوت دینے کے لیے کیوں نہ میدان میں آئے؟ نبی اپنے بیٹے کو بھی دعوت دینے کے لیے آئے، نبی اپنے سگے چچے کو بھی آئے سر کے پر بیٹھ کے یوں کہنے لگے، کلیا امّے کلمۃ احاج لک بہ عند اللہ۔ حضرت نوح نے یہ دعوت دی، قسمت کے دروازے بند ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں، قسمت کوئی نہیں چھوڑی۔ اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے کراچی کی روشن بنی اور توجہ کرنا ہے۔ اللہ کا نبی اللہ کی دربار میں التجا کرنے لگا، ربی دعوت قومی لیلا ونہارا ولم یزدہم دعائی الا فرارا۔ مولا میں کوئی سلام جلسہ نہیں کریا، مولا میں کوئی شب جمعہ کی دعوت نہیں دی، مولا میں نے کوئی مہینے کا پروگرام کوئی نہیں کیا، مولا میں کوئی ایک دن کے لیے نہیں گیا، بلکہ میرا اللہ میرا مولا رب کو میرا پالنے والا، میرا پالنے والا، میرے پالنے والا، میں نے اپنی قوم کو دعوت دی، لیلا ونہارا، رات بھی اور دن بھی، لیکن میں نے پہلے کہا قسمت کے دروازے تو بند ہے، تالے لگے ہوئے ہیں، بیوی کو بھی سمجھانے لگے ہیں، بات میں مار گئی۔ اللہ کا قرآن مجھے آپ کو سمجھانے لگا، ذرا بننا ہو مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا
فخانتاہما خیانت کرنے لگی فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا فقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ مرنا تو ہے یا نہیں مرنا ہے؟ پیغمبر کی بیویوں کی کیوں نہ ہو موت آنی ہے، مل کر بولے آنی ہے، ولی کیوں نہ ہو مرنا، نبی کیوں نہ ہو موت آنی ہے، غوث کیوں نہ ہو موت آنی ہے۔ انہوں نے بھی مرنا تھا، مر گئی۔ قرآن کہتا ہے نوح اپنی بیوی کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، بولے ذرا نہیں بچا سکتا۔ لوط بھی اللہ کے عذاب سے اپنی بیوی کو نہ بچا سکا۔ یہاں سے بات سمجھ آ گئی، اگر ایمان ہے نبی کی بیوی کیوں نہیں ہے؟ ایمان ہے وہ 80 آدمی نوح کے پیڑے میں، نوح علیہ السلام کی کشتی میں وہ تو بچ گئے، لیکن یہ بیویاں تھی، ایمان کوئی نہیں تھا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے میں نے ان کو جہنم میں ڈال دیا، نہ نوح بچا سکے نہ لوط بچا سکے۔ مسئلہ سمجھ لینا، اتنا مردی پیر کامل کیوں نہ ہو، اتنا مردی بڑا گدی مشین کیوں نہ ہو، اتنا بڑا پردی پہنچا ہوا کیوں نہ ہو، اگر ایمان ہو تو سب بچا، ورنہ کوئی پیر کوئی مرید کو نہیں بچا سکتا۔ اگر کوئی کسی کو بچا سکتا ہوتا تو نوح اپنے بیٹے کو بھی بچا لیتے، اپنی بیوی کو بھی بچا لیتے۔ یا اللہ تیرے سمجھانے پہ قربان۔ آج جا کے ترجمہ اپنے گھر میں وہ قرآن جو ترجمے والا ہے وہ دیکھ کے خدا کی قسم پڑھ لیجیے گا، اللہ تیرے سمجھانے پہ قربان جاؤں۔ یہ آیت ختم ہو رہی ہے، اگلی آیت شروع ہو رہی ہے۔ وہی انداز ہے، سبحان اللہ، کیا انداز ہے؟ فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا لا تكفروا إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين۔ پہلے الفاظ بھی ضرب اللہ مثلا، یہاں بھی ضرب اللہ مثلا۔ پیغمبروں کی بیویاں، یہ کسی نبی کی بیوی کوئی نہیں، کسی نبی کی بیوی کوئی نہیں، کسی غوث کی بیوی کوئی نہیں، نوابی کی کوئی نہیں، حاجی کی کوئی نہیں، زکاتی کی کوئی نہیں، صدقاتی کی کوئی نہیں۔ بلکہ یہ تو وہ لڑکی ہے، یہ وہ عورت ہے کس کی بیوی ہے، کس کی بیوی ہے، کس کے نکاح میں ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا لا تكفروا۔ یہ فرعون کی بیوی ہے، فرعون کی گھروالی ہے۔ وہ فرعون اپنے محلوں میں بیٹھ کے کہتا ہے انا ربکم الاعلی، گھر کی دہلیز سے چار دیواری سے آواز آنے لگتی ہے، ظالم نہیں، انا ربکم الاعلی نہیں، بلکہ سبحان ربی الاعلی۔ سبحان اللہ۔ فرعون کہتا ہے انا ربکم الاعلی، آسیہ کہتی ہے نا ظالم نانا، سبحان ربی الاعلی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تیرے بند پہ قربان جاؤں، سمجھتے ہو بند، تیرے بندارے پہ قربان جاؤں، اللہ تیری تقسیم کے اوپر قربان جاؤں۔ شوہر خدائی دعویٰ کرنے لگا، بیوی اللہ کی توحید کی گواہی چار دیواری سے دینے لگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ظالم کو پتہ چلا بیوی میری کلمہ خدا کا پڑھنے لگی، لا الہ الا اللہ کہنے لگی۔ میں کہتا ہوں میں رب ہوں، وہ کہتی ہے رب وہ ہے۔
رب کون ہے؟ اللہ. للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کا جو مالک ہے وہی رب ہے. فرعون نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. آخرکار آسیہ کو بلایا گیا، آسیہ آ گئی، سہیلیوں کو بلایا، جو فرینڈشپ تھی جن کے ساتھ دوستی آ گئی، وہ لڑکیاں آ گئی، ان کو جا کے کہا جاؤ تمہاری سہیلی ہے، تمہاری دوست ہے، اس کو سمجھاؤ کہ دوبارہ آ جائے، ایمان کا سودا کر لے، پھر میرا کلمہ پڑھ لے، ورنہ میں اسے ختم کر دوں گا، اسے تباہ و برباد کر دوں گا. لیکن سبحان اللہ، جن کا ایمان مضبوط ہو جائے وہاں سے باتوں سے ڈرا نہیں کرتے، بلکہ تم اس میدان میں اتر کے یوں کہتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آ گئی لڑکیاں. آسیہ کیا کر رہی ہو؟ آپ کو پتہ نہیں فرعون کا، وہ یوں کر دے گا، ایسا کر دے گا. آسیہ مسکرا. سبحان اللہ. ایمان کا مزہ کچھ ایسا ہے، کلمے کا مزہ کچھ ایسا ہے، جس بندے نے ایمان کی چاشنی حاصل کر لی، ایمان کی لذت لے لی، اور اسے پتہ چل گیا کہ مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے. یہ دنیا کی فضا کچھ نہیں ہے، میں یہاں بھی کامیاب ہوں، وہاں بھی کامیاب ہوں، یہاں بھی جیت اللہ کی جا رہا ہوں. سبحان اللہ. جب دنیا میں اسے جاؤں گا تو آگے جنت کی انتظار کیا. آگے کہنے لگی چھوڑ دے موسیٰ کا دامن، کلمے سے دستبردار. آسیہ کہنے لگی نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ علماء لکھتے ہیں آسیہ سے شاہی لباس چھین لیا گیا، فقیرنی والا لباس پہنا دیا گیا، محل سے نکال دیا گیا، جھوپڑی میں بند کر دیا گیا. یہ شاہی کھانے تھے، شاہی لباس تھے، شاہی سب کچھ تھا. آج بیوی ایک جھوپڑی میں پڑی ہوئی ہے، کبھی کھانا ملتا کبھی نہیں ملتا. کچھ دن گزرے پھر لوگ آئے، آ کے سمجھانے لگے آسیہ بیوی بد ہے. آسیہ کہنے لگی میں اسی پروگرام پہ ڈٹی ہوئی ہوں، اسی کلمے پہ پکی ہوں، میں نے تو اس ایمان کا سودا نہیں کرنا. آخرکار ظالم نے بڑے بڑے لوگوں کو جمع کیا، بہت بڑا ایک میدان سجایا گیا. بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اللہ معاف کرے، جب میسر کر دیا گیا. دائیں ہاتھ میں بھی لوہے کی نیب گاڑی، بائیں ہاتھ میں بھی لوہے کی نیب گاڑی، دائیں پاؤں میں بھی لوہے کی نیب گاڑی، بائیں پاؤں میں بھی لوہے کی نیب گاڑی. جب میسر کر دیا گیا، اسی انداز کو اللہ نے قرآن مقدس میں ذکر کر دیا. جب بیوی اس حالت میں پڑی ہے، اللہ کی دربار میں التجا کرنے لگی ہے، مولا رب ابنی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. سبحان اللہ. یا اللہ مجھے شاہی لباس کی ضرورت نہیں ہے، محلوں کی ضرورت نہیں ہے. میں نے ابتدا میں کہا تجارت میں ضرورت نہیں ہے، نوکری کی ضرورت نہیں ہے، جاہ و جلال کی ضرورت نہیں، ملکہ بننے کی ضرورت، دنیا داری کی ضرورت، مجھے اس چیز کی ضرورت کوئی نہیں. ان کا بیت علماء موجود ہے. تنزیل للتقلیر، بیتن چھوٹا سا ایک کوٹھا بنا کے دے، چھوٹا سا مکان بنا کے دے. میں محل نہیں چاہتی، تیری دربار میں چھوٹا سا ایک مکان میرا مولا مجھے وہاں بنا کے دے. یہ بھی بتا دوں
بندہ اور رب یہ دونوں الفاظ آ جائے تو اللہ کا قرب مراد ہوتا ہے. کیا مانا کافر جناب آنے لگی آپ ہی اللہ کی دربار میں انتظار کرنے لگی, میرے مولا سے مانگنے لگی یا اللہ مکان ہو دیوی جڑا تیرے قریب ہوگے. مولا کوٹھا اتھے دیوی جتھے تیرا قرب ہوگے. مکان وہاں دی جہاں تو قریب ہوگے. بلند آواز سے خان میں ہوتا تو کھڑے ہو کے لوگ ڈالتے. توجہ کریں. ہندا کا بیتن فی الجنہ, کہاں کہاں جنت میں, کہاں جنت میں, جنت کہاں ہے بولے یار, نیچے یا اوپر؟ آپ کو کون سی جنت چاہیے, نیچے والی یا اوپر والی؟ عقیدہ بنا جنت ہے بھی وہاں. جنت کہاں ہے؟ مل کر بولے. حضور نے بھی وہی مانگا تھا, اللہم الرفیق الاعلی, مجھے یا اللہ وہاں دے. انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. یہ کہاں ہے؟ اوپر. بولے یار. آسیہ بھی مانگنے لگی ہندک بیتن فی الجنہ, یا اللہ تیرے دربار میں ہو گئے, تیرے قرب میں ہو گئے, تیرے نزدیک ہو گئے, ادھر ہوتے نہ ہو گئے. مولا اپنے قریب دیوی. سبحان اللہ. علماء موجود ہے. وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ, یا اللہ مجھے فرعون سے نجات دے. وَعَمَلِهِ, میں مومن عورت ہوں, میں پاک دامن عورت ہوں, کلمہ پڑھنے والی ہوں. اس نے جو میرا حال کیا ہوا ہے مولا تیرے دربار میں التجا کرتی ہوں. مولا نے مجھے اس عمل سے بھی نجات دے, فرعون سے بھی نجات دے, اس عمل سے بھی نجات دے. وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. مجھے ان کی ضرورت نہیں مولا, مجھے تیری ضرورت ہے. آسمان سے صدا آنے لگی, اسرائیل کی رد جلیل جہاں میری بندی کروں کف کر کے جنت کے ریشمی لباس میں لپیٹ کے اللہ کی دربار میں گیا. نتیجہ کیا نکلا؟ ایمان ہے, ایمان ہے. فرعون کی بیوی کیوں نہیں, جنت کی اعلیٰ مقام میں ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایمان کوئی نہیں ہے. اے لوط کی بیوی ہے, لوط کی بیوی ہے. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ آج بھی وہ جہنم میں چل رہی ہے, جنت کی ہوا بھی نہیں لگے گی. اور جن کے دل میں ایمان ہے, خدا کی قسم یہی بات چلتے 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 ہر ایک نبی نے یہی بات سمجھا دی, ہر ایک رسول پیغمبر نے یہی بات کہہ دی کہ ایمان کو قبول کر لو, کلمہ پڑھ لو, یہی عقیدہ بنا لو. اس لیے میں نے درمیان میں یہ آیت پڑھ لی تھی کہ ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ. یہی آواز چلتے چلتے یہی کلمے کی دعوت دیتے رہتے میرے نبی, میرے پیغمبر, امام الانبیاء پیغمبر, کائنات کے سردار پیغمبر, کائنات کے والی پیغمبر, کے چہرے والے پیغمبر, زلفا والے پیغمبر, تاج والے پیغمبر, یاسین کے شہر والے پیغمبر, نائب سے بہادر پلک کے شہر والے پیغمبر, علم سلامہ کا صدرت کے سینے والے پیغمبر. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ کی ادا والے پیغمبر. رحمت للعالمین کے
ادب والے پیغمبر میرے نبی میرے پیغمبر نبی اپنی امت کو اپنی قوم کو یہی کہا کہ لا الہ الا اللہ، زور سے ایمان کو قبول کر لو. ایمان قبول ہے، ایمان والی دولت ہے کہ عمل اچھے ہو رہے. خدا کی قسم کامیابی ہی کامیابی ہے، کامرانی ہی کامرانی ہے، سرفرازی ہی سرفرازی ہے، سربلندی ہی سربلندی ہے. ارے بابا جن نے ایمان کو قبول کیا وہ بلال ہو، سہاد ہو، وہ سلمان ہو. کوئی کہاں سے آیا، کوئی کہاں سے آیا، کوئی کہاں سے آیا، ایسے بھی آئے قمیض کوئی نہیں، جوتا کوئی نہیں، حضور کی خدمت میں آئے، ایمان کو قبول کیا، ایمان سے مالا مال ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے میں اپنے انداز میں کہا کرتا ہوں دنیا والا کہ جگ سارے کا محبوب مدنی تھا، ساری دھرتی پہ رحمت بٹیلا گیا. آگے گئے میرے بہتے گئے سینے لا کے محمد رنگیلا گیا. شان سارا کی تقسیم رب کر دی، گل ساری محمد اچیام کی. شان سارا کی تقسیم دل کر رسول صلی اللہ بعدهم على بعض منهم من كلم الله آدم صفی اللہ، نوح نبی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، داؤد خلیفۃ اللہ، یوسف حسین، جناب حزقیل، جناب داؤد، جناب سلیمان. شان سارا کی تقسیم رب کر دی، گل ساری محمد اچیام کی. تو بچ کے نہ آیا. غلط سنا ہے، یہ لوگ نبی کو نہیں مانتے. خدا کی قسم جتنا نبی کو ہم مانتے ہیں اتنا کوئی مانتا نہیں. نعرہ تکبیر، اشاعت التوحید و سنہ زندہ باد، قابلین اشاعت التوحید و سنہ زندہ باد، طاقت اشاعت التوحید و سنہ زندہ باد. میرا ایمان اور عقیدہ ہے، بڑے وصول سے کہہ رہا ہوں، ایک طرف پوری کائنات کو رکھ دیا جائے، دوسری طرف آمنہ کے دل یتیم کو رکھ دیا جائے. میرا ایمان اور عقیدہ ہے پوری کائنات کا شان و مقام کم ہے، میرے محمد کا مقام زیادہ. وہ آپ ایک ایک انداز میں کہہ لیں. وقت ہوتا ہے انشاءاللہ ربیع الاول میں آپ مجھے یاد کریں گے تو انشاءاللہ میں آپ کو سیرت سناؤں گا اور چیلنج سے کہوں گا ایک طرف وہاں کسی کو بٹھاؤ، دوسری طرف طالب علم ہے مجھے بٹھاؤ، جو کم ہو جائے وہ اس کو دیکھ لینا کم کون. نعرہ تکبیر، میں فخر کی بات نہیں کر رہا، علماء اور اکابرین کی دعائیں ہیں. انشاءاللہ میں سیرت شروع کروں گا. میں تو اتنی سیرت میں مجھے جو لوگ جنہوں نے سنا ہے، بھائی ضیاء الرحمان صاحب بیٹھے ہیں، میرے اور بھائی بیٹھے ہیں پنجاب میں، میں ایسے ایسے پروگراموں میں گیا ہوں. میں نے چیلنج کیا ہے کہ میں حضور کے چرچے کو اس دن سے مانتا ہوں کچھ نہیں تھا. اللہ اللہ کس نے کہا؟ میں تو یوں کہتا ہوں اپنے انداز میں، فتویٰ نہ لگا لینا کہ کبھی ابراہیم کی دعاؤں میں ہے، کبھی عیسیٰ کی بشارتوں میں ہے. ہاں، عالم ارواح میں دو میٹنگیں ہوئے، ایک میٹنگ رب کی ربوبیت کے لیے ہے، ایک میٹنگ محمد کی مصطفیت کے لیے. سبحان اللہ. نہیں سمجھے. ایک میٹنگ رب کی ربوبیت کے لیے ہے،
ایک حضور کی نبوت کے لیے ہے. وہاں کہا گیا الستو بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں. سب بول اٹھے کالو بلا. جب میرے محبوب کی باری آئی فرمایا دنیا تم ہٹ جاؤ، میں نے یہاں ان لوگوں کو جمع کرنا ہے جن کو میں نے نبی بنانا ہے، پیغمبر بنانا ہے. پیغمبر فارسی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے چنا ہوا. چنا ہوا میں نے اپنے انداز میں خطیبانہ انداز میں اپنے انداز میں یوں کہا کرتا ہوں دنیا والوں پوری کائنات میں سے اللہ نے نبیوں کو چنا. نبیوں میں سے ابراہیم خلیل اللہ کو چنا. ابراہیم کی دو بیٹوں میں سے اسماعیل ذبیح اللہ کو چنا. اسماعیل کے خاندان میں سے بنو کنانہ کو چنا. بنو کنانہ میں سے بنو قریش کو چنا. بنو قریش میں سے بنو ہاشم کو چنا. بنو ہاشم میں سے عبد المطلب کو چنا. عبد المطلب کے بیٹوں میں سے عبداللہ کو چنا. عبداللہ کے گھر کے اندر اللہ نے محمد رسول اللہ کو. یہ اور موضوع کی طرف چل پڑے ہیں. آؤ ذرا سبحان اللہ. سیرت کا موضوع ایسا ہے جس کے لیے جبریل کی زبان چاہیے. قیامت کی صبح آ جائے حضور کی سیرت ختم نہیں ہو سکتی ہے. میرا ایمان ہے. کہا دیا تھا نا عمرو بن فارد جو آیا نا سنا ہوگا، اس نے کہا میں بھی کچھ لکھ لوں. لکھو بھائی. لکھتا ہے تو لکھنے لگا. دیکھنے والے نے دیکھا عمرو بن فارد دور سے سفر کر کے آیا ہے. قرآن مقدس کا نسخہ لیا. فرمایا عمرو بن فارد میرا قرآن کا مطالعہ تو کر لے. عمرو بن فارد نے قرآن کا مطالعہ کیا. وہ ناس کی سین تک پہنچا. وہ دفتر جو کھولا تھا، قلم جو جیب سے نکالا تھا بند کیا. پوچھنے والے نے پوچھا لما لم تمدحن نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یا عمرو بن فارد، عمرو بن فارد کیا ہو گیا؟ اب کیوں چپ ہو گیا ہے؟ جو عمرو بن فارد نے جواب دیا وہ سونے کے پانی کے لکھنے کے بعد کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے ارا کل مدح فی النبی مکسرا، ارا کل مدح فی النبی مکسرا وان بلغ المثنی علیہ واکثرا اذا اللہ اثنى بالذی هو اعلوہ علیہ فما مقدار ما يمدح الورى فعلى تفنن فاسقیہ برسبہ یفنى الزمان وفیہ ما لم یوسف. انشاءاللہ مولانا عبد الغفور صاحب آپ کو ترجمہ سنائیں گے. چھوٹی سی بات کہ اذا اللہ اثنى بالذی هو اعلوہ. اما جی بتاؤ داخلہ کیا ہے؟ میرے ماں نے کہا دیکھو قرآن پڑھتے جاؤ. قرآن کے ایک ایک صفحے پہ اللہ نے محمد کا اخلاق کو بیان کیا. سبحان اللہ. شان سارا کسی مرب کر دکھیے گل ساری محمد اتے آم کی اے تو بچ کے نہ آیا نہ آنا کبھی ہیر قرآن رب داد سے نہ گیا. کوئی فارس کوئی صدیق بڑھیا سبحان اللہ کنتم علی شفا حفرت من النار. کھڑے تو جہنم کے کنارے پہ تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. صابر میں ایسا لگا، ایسا صابر لگا ایمان کو جو قبول کیا ان لوگوں نے خود نہ پھیرا پر اور کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. کوئی صدیق بڑھیا صداقت دل، کوئی فاروق بڑھیا عدالت درج، کوئی پاکر حیادا سخاوت دل، کوئی خیبر بدلو پٹیندا گیا. میرے باندھے گئے سینے ماں کے محمد
فارس تو آگے ہو یازید صدر تیر رومی تیرے ہمت دکھالی نظر ہین حبشی اٹھے عشق ہو یا اثر حکیم حبشی اٹھے عشق کی تا اثر مارا کھا کے بھی کلمہ پکڑا گیا تکبیر شان رسالت زندہ باد شان صحابہ زندہ باد شان صدیق اکبر زندہ باد شان حضرت عمر فاروق زندہ باد شان حضرت عثمان غنی زندہ باد شان حضرت علی المرتضی زندہ باد ایمان کو قبول کرتے